بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج صبح سویرے حضرت مولانا علاء الدین ندوی استاذ دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ ہمارے استاد محترم ہیں، ان کا فون آیا صبح سویرا، اور حضرت مولانا نے ایک بہت ہی اندوہناک اور انتہائی رنج و الم سے بھری خبر سنائی کہ حضرت مولانا سید محمد واضح رشید حسنی ندوی، جن کو ابھی تک ہم لوگ دامت برکاتہم اور مد ظل العالی کے الفاظ سے یاد کرتے تھے، وہ اپنے مالک حقیقی اللہ جل شانہ کے حضور منتقل ہو گئے ہیں، اور ان کا انتقال ہو گیا نماز فجر سے پہلے۔ یقیناً آپ کا انتقال نہ صرف ملت اسلامیہ ہندیہ بلکہ سارے عالم اسلام کے لیے ایک عظیم خسارہ ہے، اس لیے کہ حضرت مولانا جیسی شخصیات خال خال دیکھنے کو ملتی ہیں، اور اس طرح کے رجال ساز افراد ساز شخصیات کمی کے ساتھ دنیا کے اندر پیدا ہوتی ہیں، جو بڑے اور انقلابی کارنامے اور خدمات دنیا کے اندر انجام دیتے ہیں۔ حضرت مولانا واضح رشید صاحب فی الوقت ندوۃ العلماء میں معتمد تعلیمات تھے، جس کو ناظم تعلیمات کہا جاتا ہے۔ اس باوقار عہدے پر ندوۃ العلماء میں آپ فائز تھے، اور ملک و بیرون ملک کے بہت سارے اداروں، بہت ساری تنظیموں اور بہت سارے صحیفوں اور مجلوں کے آپ سرپرست تھے۔ دارالعلوم ندوۃ العلماء میں جو ایک صحیفہ الرائد کے نام سے نکلتا ہے، اور البعث الاسلامی جو مجلہ نکلتا ہے، آپ اس کے اندر ادارت میں بھی شامل تھے اور رئیس التحریر بھی تھے۔ اسی طرح سے ندوۃ العلماء میں آپ عربی زبان و ادب کے استاد تھے، اور ظاہر ہے کہ آپ استاد الاساتذہ تھے، اور نہ جانے کتنے افراد آپ نے تیار کیے ہیں، اور پورے ملک میں اور بیرون ملک میں آپ کے کتنے شاگرد ہیں جو دین اور زبان و ادب کی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ یقیناً حضرت مولانا رحمہ اللہ کی وفات پورے عالم کے لیے بڑا خسارہ ہے، اور بالخصوص علماء کے لیے، اہل علم کے لیے، اصحاب علم و فضل کے لیے آپ کی وفات ایک بہت بڑا خسارہ ہے، اور ہم ایسے مشفق استاد اور ایسے جلیل القدر مربی سے محروم ہو گئے ہیں کہ جن کی زیارت کرنا، جن سے ملاقات کرنا، جن کے پاس کچھ دیر بیٹھ جانا، جن سے گفتگو کر لینا یقیناً فیض سے خالی نہیں تھا، اور آپ کے پاس تھوڑی دیر بیٹھنا بھی اتنا مفید ہوتا تھا کہ بہت بہت دنوں تک آپ کی صحبت کے اثرات انسان اپنے اندر محسوس کیا کرتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت مولانا رحمہ اللہ نے افراد سازی کا بہت بڑا کام کیا ہے، اور مولانا سے ایک بڑی تعداد نے فضلائے ندوہ میں ایک بہت بڑی تعداد نے مولانا سے قصد فیض کیا ہے، جو نہ صرف یہ کہ ہندوستان میں بلکہ بیرون ممالک اس میں بھی بڑی خدمات وہ حضرات انجام دے رہے ہیں جو آپ کے شاگرد ہیں۔ تو اس اعتبار سے ہم سبھی کے لیے آپ کا ہمارے درمیان سے رخصت ہو جانا، اٹھ جانا، یقیناً یہ ہمارے لیے بہت بڑا خسارہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ہمارے اس نقصان کو، اس خسارے کو دور کر سکتے ہیں، اور ان کا نعم البدل اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ہمیں عطا فرما سکتے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات سے ہی یہ امید کی جا سکتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کا نعم البدل ہمیں عطا فرمائے۔ حضرت مولانا رحمہ اللہ کی جو ذاتی زندگی تھی، جو آپ کا رہن سہن تھا، نہایت سادہ، اور آپ منکسر المزاج تھے، اور بہت ہی اخلاق کے ساتھ پیش آتے تھے، اور ملاقات کے وقت بہت سادگی کے ساتھ جو آپ کا انداز تھا گفتگو کا، وہ بہت سادہ ہوا کرتا تھا، البتہ اس کے اندر ایک شان، ایک شوکت اور ایک جلال ہوا کرتا تھا جب وہ گفتگو کرتے تھے۔ مولانا رحمہ اللہ بہت کم گو تھے، بہت کمی کے ساتھ بولتے تھے، لیکن جب بولتے تھے تو سماعتیں صرف ان کو سنتی تھی، کوئی اور چیز نہیں سنتی تھی۔ یہ حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ کا خاصہ تھا، کمی کے ساتھ وہ فرمایا کرتے تھے، لیکن آپ کی جو باتیں ہوا کرتی تھیں
وہ ایسے جوہر اور گوہر ان کی زبان سے نکلا کرتے تھے کہ لوگ ان کی تشریحات کے اندر جو ہے وہ اپنی محنتیں صرف کیا کرتے تھے. اور مولانا کی جو فکر تھی خاص طور سے وہ ایک بڑے مفکر اور بڑے مدبر بھی تھے. اور نہ صرف یہ کہ ہندوستان میں بلکہ عالم غرب ہو یا عالم عرب ہو وہاں پر بھی آپ کی بڑی گہری نگاہ تھی. اور اس کے بارے میں جو آپ رائے دیا کرتے تھے یا وہاں کے تعلق سے جو پیشین گوئیاں حضرت مولانا رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے وہ پیشین گوئیاں یقیناً پوری ہوتی تھیں. اور مولانا کی کوئی رائے کسی تعلق سے جب کوئی اتھل پتھل ہو رہی ہو کہیں کچھ حالات آ رہے ہوں تو لوگ انتظار کیا کرتے تھے کہ حضرت مولانا وادع رشید ندوی صاحب رحمہ اللہ کا کوئی مضمون آئے کوئی تحریر آئے تو اس سے ہمیں اندازہ لگے کہ حضرت مولانا کا اس سلسلے میں موقف کیا ہے, ان کی رائے کیا ہے. اس کو جاننے کے بعد بہت سارے لوگ اپنی رائے وہی قائم کر لیا کرتے تھے, اس کو اپنی رائے بناتے تھے, اس لیے کہ مولانا کی رائے بہت پختہ اور بڑی مضبوط ہوا کرتی تھی. اور پھر جو حالات سامنے آتے رہتے تھے معلوم ہوتا تھا کہ حضرت مولانا کی دور بھی نگاہ نے ان تمام حالات کو گویا کہ دیکھ لیا تھا. ظاہر ہے کہ ایک بڑی شخصیت کا جو ہے وہ ندوۃ العلماء میں خلا ہوا ہے اور یقیناً سبھی کے لیے افسوس کا اور نہایت رنج و علم کا مقام ہے کہ حضرت مولانا رحمہ اللہ ہمارے درمیان نہیں ہیں. ابھی تک ہم ان کو مدذل العالی اور دامت برکاتہم کہا کرتے تھے, اب وہ رحمہ اللہ کے نام سے ہم ان کو تعبیر کرتے ہیں. تو حضرت مولانا ہمارے درمیان نہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نعم البدل ہمیں عطا فرمائے اور ندوۃ العلماء لکھنؤ کو اور وہاں کے باشندوں کو, وہاں کے فرزندان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ صبر جمیل عطا فرمائے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کا نعم البدل عطا فرمائے. اور اس طرح کے افراد باہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ عطا فرماتا رہے جو ندوۃ العلماء کی سرپرستی فرماتے رہیں, نگرانی اور نگہبانی کرتے رہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ حضرت مولانا رحمہ اللہ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. آمین و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.